بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں مجھے انڈیا سے تقریباً ایک جیسی عبارت کے 2 خط آئے جن میں بڑی لجاجت اور گہرے دکھ کے ساتھ بھائی بالی کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ میں نے انہیں کیوں چھپا لیا اور کہاں چھپا لیا اور اب ان کی رہائی کی کون سی تاریخ مقرر ہوئی ہے۔ یہ دونوں خط رجنی کے معلوم ہوتے تھے کیونکہ وہ ہر ہے کو 2 چشمی لکھا کرتی تھی اور اس کی ہر سطر دائیں سے بائیں کو جاتے ہوئے آخر میں نیچے کو جھکتی جاتی تھی۔ گو اب اس کی اردو بہت کمزور ہو گئی تھی اور اس کے ہجے جا بجا غلطی کرتے تھے، لیکن اس کے اندر کا دکھ بہت بڑھ گیا تھا اور وہ درد کی آخری منزل میں نظر آتی تھی۔ اگر اس نے مجھے اپنا پتہ لکھا ہوتا یا ہمارا کوئی رازداں اس قصبے میں موجود ہوتا تو میں ہر حال میں اس کو جواب لکھتا اور دبلے پتلے گرنتھی کا حال بتا کر اس کی تشفی کرتا، لیکن اب تو کوئی صورتحال ہی نہیں تھی۔ ادھر ہر ہفتے 10 دن بعد تھانے دار صاحب ایک رجسٹر اور چند فائلیں لے کر میرے پاس آ جاتے اور نئے سرے سے تفتیش شروع کر دیتے۔ میں نے ان کی اس آمد و رفت کا ذکر ایس پی صاحب سے بھی کیا، لیکن انہوں نے ہنس کر ٹال دیا۔ یہ رائے دی کہ تھانے دار صاحب کو ایک پیالی چائے اور قریبی کسی دکان سے آدھ پاؤ مٹھائی منگوا کر دے دی جائے تو وہ کارروائی ڈال کر جلدی اٹھ جایا کریں گے۔ میں نے ایس پی صاحب کو بتایا کہ چائے تو ہمارے دفتر میں کمال کی بنتی ہے، البتہ ہمارے قریب مٹھائی کی کوئی دکان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تازہ مٹھائی کی چندہ ضرورت نہیں، کسی قریبی کھوکے کے 3 کلسٹر میں پڑی پرانی مٹھائی بھی آسانی سے چل جائے گی۔ خدا ایس پی صاحب کا بھلا کرے، انہوں نے میری مشکل آسان کر دی۔ اب تھانے دار صاحب آتے تو تھے، انہیں میرا پی اے اور اکاؤنٹ آفیسر خود ہی سنبھال لیتے تھے، مجھے ان سے ملنا نہیں پڑتا تھا۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں میں نے بہت کوشش کی، بڑا سر مارا، ہر ممکن طریقے سے ڈھونڈا، دور دور سے معلومات حاصل کی، لیکن استاد گرامی کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ یوں بھی جب وقت کے بہت سارے اوراق ایک ساتھ الٹ جائیں تو پچھلے باب آپ سے آپ دب جاتے ہیں اور نئے نقشے اور نئی مورتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک ایک دن کر کے 3 سال کا عرصہ گزر گیا اور ہمارے درمیان موت کی دراز قد محبوبہ آ کر لیٹ گئی۔ زندگی کے اندر وہ جو ایک گھٹ مارنے اور سپر نٹ مارنے کا پنگا تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہ جو گرمیوں کے اندر ایک کم قیمت موم بتی کچھ اپنی گرمی سے کچھ باہر کی گرمی سے خمیدہ ہو جاتی ہے، زندگی بھی ایسی ہی بچپن کی غلط کاریوں جیسی ہو گئی، اوپر سے ٹھیک ٹھاک سرخ و سفید تنو مند، اندر سے ماٹھے ہی ماٹھے۔ جب زندگی کے سامنے کوئی بڑا مقصد نہ ہو تو یہ ایک اولڈ اسپینسٹر کی طرح صاف ستھری دھلی دھلائی پاکیزہ سی بلی بن کر مخملی گدی پر بیٹھی رہتی ہے۔ کوئی بلہ اس کی بے مقصد پاکیزگی کی وجہ سے قریب نہیں آتا۔ کچھ ایسی ہی زندگی تھی اور کچھ ایسا ہی کام تھا، بلکہ زندگی میں ڈائریکشن نہ ہونے کی وجہ سے کام اور بڑھ گیا تھا اور مصروفیت کے انبار لگ گئے تھے۔ زندگی کے لان پر آوارہ گرد کتے رات کو گندے کام کر کر کے جگہ جگہ گند پھیلا گئے تھے۔ ایسے میں کیا ہو سکتا تھا؟ میں ایک جگہ سے اٹھا اور دوسری جگہ جا کر بیٹھ گیا، لیکن وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ جگہ بھی ایسی ہی شاداں و فرحاں تھی، اس کے ارد گرد بھی ویسا ہی گند تھا۔ کتابوں میں لکھا تھا کہ مشکل کے وقت سکاؤٹ مسکراتا اور سیٹی بجاتا ہے۔ میں نے مسکرا کر سیٹی بجانے کی کوشش کی تو پھونک دانتوں کے اندر سے نکل گئی، سیٹی نہ بج سکی۔ جب سیٹی نہ بجی تو میں شرمندہ ہو کر مسکرانے لگا۔ ایک روز اخبار میں خبر دیکھی کہ حیدرآباد اور کراچی کے درمیان نیشنل ہائی وے پر کراچی سے پشاور جاتے ہوئے ایک آئل ٹرک نے حیدرآباد سے کراچی آتی ہوئی ایک فوکسی کو ٹکر مار دی۔ یہ ٹکر تو کچھ ایسی شدید نہیں تھی، لیکن اس نے فوکسی کا رخ پھر حیدرآباد کی طرف موڑ دیا۔ اندر بیٹھی ہوئی سواریوں کو خراش تک نہ آئی، موٹر کا کوئی نقصان نہ ہوا اور گاڑی اس طرح سے چلتی رہی مگر الٹی سمت کو۔ البتہ اس ٹکر سے فوکسی کو آگ لگ گئی اور وہ دیکھتے دیکھتے نارنجی شعلوں کا ایک ایسا مینار بن گئی جس کی چوٹی پر کالا سیاہ دھواں گھٹا ٹوپ اندھیرا بن کر آسمان سے واصل ہو گیا۔ فوکسی کے دونوں دروازے جام ہو گئے اور اس کے اندر بیٹھی ہوئی سواریاں چیخنے چلانے اور تڑپنے لگیں۔ دونوں طرف کا ٹریفک رک گیا۔ کراچی سے آتے ہوئے ایک تاجر نے اپنی مرسیڈیز کی پچھلی سیٹ سے دیکھا فوکسی کے اندر ایک دراز قد خوبصورت لڑکی دونوں ہاتھ باندھ کر باہر کھڑی پبلک سے التجا کر رہی تھی اور لوگ سہمے کھڑے تھے۔ وہ کبھی دونوں بندے ہاتھ اس شیشے کے لوگوں کی طرف لہراتی، کبھی دوسرے شیشے کی جانب، لیکن کسی میں بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ سیٹ اپنی مرسیڈیز کا دروازہ کھول کر بجلی کی طرح لپکا اور فوکسی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہینڈل کو گرم پا کر اس نے جلدی سے رومال نکالا اور ہاتھ پر لپیٹ کر ہینڈل پر زور لگانے لگا۔ دروازہ نہ کھلنا تھا نہ کھلا۔ سیٹ کے براؤن کوٹ کے لیبل کو آگ نے پکڑا تو اس نے سینے پر ہاتھ مار مار کر آگ کا کالا بند مٹا دیا۔ گاڑی کے پیچھے سے ہو کر وہ دوسرے دروازے پر پہنچا تو اس کا ہینڈل زیادہ گرم اور زیادہ مضبوطی سے بند تھا۔ اس نے بے تابی کے عالم میں ہینڈل کو زور زور کے جھٹکے دیے اور ہینڈل اور جام ہو گیا۔
सेठ के कोट के घेर को आग ने पकड़ लिया। इसके सर के बाल राख होकर गिर गए। इसने नाउमीदी और नामुरादी के आलम में हैंडल को इस जोर से हिलाया कि गाड़ी की पूरी साइड ऊपर से उठने और नीचे गिरने लगी। अपनी सुध-बुध खोकर और मुकम्मल तौर पर बेख्तियार होकर इसने अपना माथा जलती हुई फॉक्सी की छत से टकराना शुरू कर दिया और दीवानगी के आलम में अपना सर इस जोर जोर से बजाया जैसे मस्त मलंग दरगाह की सिलों से अपना सर टकराया करते हैं। अचानक दूसरी तरफ का दरवाजा खुल गया और फॉक्सी के तीनों मुसाफिर चीखें मारते बाहर निकल आए। सेठ ने पीछे हटने की कोशिश की और इसका वजूद जलती हुई गाड़ी के साथ चिमट कर रह गया। मर्द औरतें ऊंची ऊंची आवाज में रोने और बैन करने लगे। सेठ का जलता हुआ वजूद पहले बरहना हुआ, फिर लाल अंगारा, फिर काला स्याह और फिर फूलकर गाड़ी के साथ एक खंबा सा बन गया। बड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड पहुंचा और गाड़ी फटने से बचा ली गई। चिमटे हुए सेठ की लूत को बड़ी मुश्किल से और बड़ी बेदर्दी से गाड़ी से अलग किया गया और इसे इसकी मर्सिडीज में डालकर घर वापस भेज दिया गया। इशफाक अहमद साहब कहते हैं, ये तफसील जो मैंने अभी बयान की अगले दिन के अखबार में पूरी जुजियात के साथ छपी थी और इसमें शौकीन मिजाज सेठ की बदमाशी के साथ मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। सेठ मेरा प्यारा दिलबर जानी बाबा संगल शाह था, जो बाद में गुजरात कचहरी का वसीका नफीस बना और फिर एक्सपोर्ट का ताजर बनकर जर्मनी और हालैंड पर छा गया। अब वो अपनी तिजारत को मजीद वुसअत देने के लिए बहावलपुर और मुल्तान जा रहा था और रास्ते के मस्बा खानों की तफसीलात बहम कर रहा था। इसको यकीन था कि अगर वो इन मस्बा खानों से राब्ता करके और वो अपने एजेंट वहां बिठाकर बिलवास्ता तौर पर सामान हासिल कर लेगा तो एक तो इसे माल भी बहुत सस्ता पड़ेगा और दूसरे सामान की सप्लाई से वो हॉलैंड की मार्केट में अपनी गिफ्ट भी मजबूत कर लेगा। लेकिन हॉलैंड की मंडी को गिरफ्त में लेने से पहले वो खुद लाट की लपेट में आ गया। इशफाक अहमद साहब की कहानी अब कौन सा नया रुख इख्तियार करेगी, ये जानने के लिए मेरे साथ रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। जजाकल्लाह।